جی السلام علیکم. تھینک یو فار جوائننگ اس مالک صاحب. آج کا بڑا ایک مزیدار ایونٹفل ڈے تھا, خبروں سے بھرا ہوا. جس طرح دیکھ رہے تھے کوئی نہ کوئی بولتا ہوا نظر آ رہا تھا. فیصل واڈا صاحب سامنے آ گئے, کامران ٹسوری تھے ایک طرف ازما بخاری, طلال چودھری, ادھر عمران خان کو بیل مل گئی آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں. اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں اگر دیکھیں تو بلاول بہت اگریسو نظر آئے. تو یہ جو پورا ایک منظر نامہ ہے اس کے بارے میں خبریں یہ چل رہی ہیں کہ سم تھنگ از کوکنگ. کیا لگتا ہے آپ کو؟ میرا سوال ہے سم تھنگ از بوائلنگ ناؤ. کوکنگ سے بات آگے چلی گئی ہوئی ہے. سم تھنگ از بوائلنگ. آپ نے دیکھا نشانہ سب کا ججز تھے. ایون رؤف حسن صاحب نے, انہوں نے چیف جسٹس کو نشانے پہ لیا ہوا تھا. ان تمام لوگوں نے باقی ججز کو نشانے پہ لیا ہوا تھا. اور میرا خیال ہے کہ زیادہ جو چیز ابلنی شروع ہوئی تھی 6 ججز کے لیٹر کے بعد, یہ جو سپریم کورٹ نے اطہر من اللہ صاحب کی انٹروینشن کے اوپر جو کل دیا ہے نا ویڈیو لنک ٹو عمران خان, آئی تھنک اس پہ زیادہ ریاکشن آ رہا ہے. کیونکہ لیگلی میرا نہیں خیال کہ لیگلی کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا جو عمران خان صاحب کے اس وقت مسائل ہیں. لیکن جو ان کا ایک سارٹ آف بلیک آؤٹ ہوا تھا اور نیشنل میڈیا, اور بالکل پچھلے 9 ماہ سے وہ بالکل آنکھ سے اوجھل رکھا ہوا تھا ان کو گورنمنٹ نے یا پاور سیٹ اپ نے, وہ کل ایک ساری قوم دیکھے گی ان کو, ان کے فالوز دیکھیں گے. سو آبویسلی اٹ میکس اے بگ ڈفرنس ان مورال, ان کانفیڈنس. اور اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کل کتنا کلیورلی یوز کرتے ہیں جو موقع ان کو ملے گا. سو آئی تھنک اٹس اے پی آر ڈیبیکل فار دا گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ. کیا اس کا لیگل ٹرمز میں بہت ہوگا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. بیکاز دیکھیے لیگل تو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں ایک ہوا چلتی ہے. کل تک نواز شریف اینڈ کمپنی کے خلاف سارے فیصلے تھے, آج وہی نے اب ان کو ہر چیز میں بری کر رہی ہے, کورٹس ان کو بری کر رہی ہیں. آج کل عمران خان کو رگڑا لگ رہا ہے. سو وہ تو بھی آگے آئی ڈونٹ تھنک کہ فوری کوئی نکلنے کے ان کے چانسز بننے دیے جائیں گے. ابھی کیسز کی اپیلز ہیں, ابھی توشہ خانہ کا ایک نیا کیس کھولا ہوا ہے. ابھی 180 ملین دیکھیں کیا بنتا ہے. پھر ابھی 9 مئی کا ایک بڑا سیریس قسم کا کیس, وہ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا ان کا. سو اٹس مور آف اے پی آر. اور وہ جو تھی اس کا آئی تھنک غصہ زیادہ ہے. باقی تو لیٹس سی. اچھا مالک صاحب, سینگ اٹ ان دی کانٹیکسٹ آف جو آج کی بیل ہوئی ہے, اس کو بھی اگر دیکھیں, اور پھر کل کی جو یہ ویڈیو لنک کے تھرو پیشی ہے سپریم کورٹ کے سامنے, ایک فیس آف سورٹ آف سچویشن ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دوسری طرف بانی پی ٹی آئی. سو یہ ایک فیس آف جو ہے آپ کو لگ کیسا رہا ہے؟ انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ ایک بہت ہسٹری ہے, پاسٹ ہے. تو کس طرح کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور کیا کلیورلی یوز اگر کریں گے تو بانی پی ٹی آئی اس موقع کو کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو یوز اٹ؟ دیکھیں آئی تھنک کہ اگر وہ سینسبلی اس کو استعمال کریں اور اس کو کیس کے بارے میں ہی بات کرتے کرتے پولیٹیکل چیزیں کریں گے بات, تو ہی ول بی ایبل ٹو سے لاٹ. کیونکہ دیکھیے عمران خان صاحب کو بھی سننا پسند نہیں ہے, سنانا پسند ہے. فائز عیسیٰ صاحب کو بھی سننا پسند نہیں ہے, سنانا پسند ہے. اچھا دونوں اسٹرانگ لوگ ہیں, پھر دونوں کی آئی ڈونٹ تھنک دے لائک ایچ ادر دیٹ مچ آلسو. سو یہ کافی ٹینس سچویشن تو ہوگی, لیکن بہرحال ان کو دھیان سے کرنا ہوگا سارا کچھ. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیے زیادہ سب سے بڑا فائدہ جو خان صاحب کو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ سپیریئر جوڈیشری کا ڈیفینیٹلی ایک پش بیک چل رہا ہے اس وقت گورنمنٹ / اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اور اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری یہ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ کتنا عرصہ رہے گا. اب جو مجھے علامتی نظر یہ چیز آ رہی ہے کہ جتنا پچھلے 48 گھنٹوں میں جتنا زیادہ توپوں کے دھانے کھلے ہیں تمام ججز پہ, وہ 6 ججز پہ جو جسٹس بابر ستار کے ساتھ ہو رہا ہے سارا کچھ, وہ لگ رہا ہے کہ گلوز اتر گئے ہیں دونوں طرف سے. انگریزی میں کہتے ہیں نا گلوز آر آف. آئی تھنک گلوز آر آف. اور آج جو آپ گورنر دیکھیں کامران ٹسوری صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو فیصل وابڈا کی تھی, اب ٹسوری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایسے فیصلے اتنی جلدی اس طرح آ رہے ہیں, یہ تو جوڈیشل کاؤنسل کو اس میں انوالو ہونا چاہیے. پھر ان کا یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ 10 سال بعد یہی ججز ان فیصلوں کو الٹا رہے ہوں گے, شرمندہ نہ ہوں لائک اور یہ 48 گھنٹے میں کس طرح فیصلے آ رہے ہیں, لوگوں کے کتنے سال نہیں آتے.
تو وہ تو ہم نے دیکھا ہے، جس طرح پھر ایک زمانہ تھا کہ یہی ہوائیں میاں صاحب کے ہاتھ میں چل رہی، لیکن یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ تینوں جو پاورفل سیکٹرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری اور جو بھی ایک پولیٹیکل فیکشن ہو، تینوں اس میں ڈائریکٹ کانفلکٹ میں آ رہے ہیں. اس لیے یہ ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے اور زیادہ الارمنگ سچویشن. جی مالک، بہت شکریہ آپ کا سر، ویری کائنڈلی آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ابھی آپ نے بھی سچویشن ایکسپلین کی ہے. تو یہ خان صاحب کو پچھلے 1 سال سے ہم تقریباً دیکھ رہے ہیں، جب سے اریسٹ ہوئے سال تقریباً ہو گیا ہے، کہ کبھی خوشی کبھی غم. وہ جو ہے نا امیتابھ بچن صاحب والی اور یہ شاہ رخ خان صاحب والی اور کاجل وغیرہ والی جو فلم ہے، کبھی خوشی کبھی غم، کہ ایک دن کہیں بیل مل جاتی ہے تو پوری قوم خوش ہو جاتی ہے، ان کے فالوورز. اگلے دن پتہ چلتا ہے نیا کیس بن گیا، تیسرے دن پتہ چلتا ہے جناب فلاں 2 کیس جو ہیں اس میں بیل مل گیا، تو چوتھے دن پتہ چلا ہے کہ جناب ان کو سزائیں ہو گئی ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جان بوجھ کے یا جو بھی ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے نروز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کے فالوورز کے ساتھ، کہ جناب کہ چلو ایک کامک ریلیف نہیں ہوتا جیسے کسی ٹریجک پلے میں، مطلب گریک ٹریجڈیز میں بھی ہم دیکھتے تھے یا فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سیریس سین ہے، مار دھاڑ لہو لہان ہو گئے، تو درمیان میں تھوڑا سا رنگیلا بھائی آ جاتے ہیں، کوئی لہری صاحب، ننھا صاحب، چلیں 2-4 منٹ لوگوں کو ایک کامک ریلیف دیں تاکہ اگلی ٹریجڈی کے لیے تیار ہو جائیں لوگ جو اگلے سین آنے والے ہیں. تو ڈو یو تھنک دیٹ کائنڈ آف تھنگز آر ہیپننگ ود عمران خان صاحب اینڈ دیئر فالوورز؟ نہیں، اس کیس میں آئی تھنک دے آر انہیپی. میرا نہیں خیال کہ اس میں کامک ریلیف یا وہ ویسے ایک جذبات سے کھیلنے والی بات ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں 9 مہینے سے کتنا ایئر ٹائٹ جار میں رکھا ہوا تھا ان کو. کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی امیج نہیں. حتیٰ یہ کہ جو جرنلسٹ کور کر رہے ہیں وہ وہی سیٹ آف جرنلسٹ ہیں جن کو شروع میں الاؤ کیا گیا جو کورٹ رپورٹر کا سیٹ تھا. آپ میں میرے میں کسی اور جرنلسٹ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ پرمیشن ہی نہیں دیتے. سو ان کے ساتھ بھی جو رپورٹرز وہاں کام کر رہے ہیں وہ بھی بڑے سخت پیرائے میں کام کر رہے ہیں اور وہ بھی بڑی مشکل سے پروفیشنل اپنا کام کر رہے ہیں. اتنا ٹائٹ رکھا ہوا تھا کہ nobody knows anything. دیکھیے جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں نا تو بڑا حوصلہ ریوائیو ہوتا ہے، کانفیڈنس مورال بڑا بوسٹر ہوتا ہے. کل وہی میں کہہ رہا تھا نا جو میں نے پہلے کہی تھی رو، کہ آپ کی لیگل فارچونز میں کل کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پولیٹیکل یہ جو ان کو ایک ایکسپوجر ملے گا دوبارہ، سڈنلی اٹس لائک لائف اپیئرز نارمل فار اے سیکنڈ. اس وقت جو پی ٹی آئی کے حالات ہیں، جس طرح وہ ڈپریشن بھی تھا، جتنا رگڑا کھایا، اس وقت چھوٹی سے چھوٹا ریلیف بھی بہت بڑی خوشی لگتی ہے. اگر میں پی ٹی آئی کا ہارڈ ٹائم فالوور ہوں تو یقین مانے میرے لیے کل بہت اچھا دن ہے. آئی ول بی ایبل ٹو سی مائی چیئرمین، آئی ول بی ایبل ٹو سی کہ سن رہا مجھے دیکھوں گا، میں سارے باڈی لینگویج دیکھ رہے ہوں گے، ان کو نظر آئے گا اچھا عمران صحت مند بھی ہیں، عمران اسی طرح فرملی بات کر رہے ہیں. تو جو ڈاؤٹس آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں نا، وہ ڈسپیل ہو جاتی. فزیکل ایسے ہی تو نہیں بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا نا. اگر ان چیزوں سے فرق نہ پڑتا ہو تو 9 مہینے پھر اتنا بلیک آؤٹ کیوں کیا؟ اسی لیے بلیک آؤٹ کیا آپ کو کہ آپ کو ہر کوئی اپنے زاویے سے سوچتا ہے. اچھا مالک، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا. جسٹ آپ بھی لٹریچر پڑھنے والے آدمی ہو، چھوٹا موٹا ہم بھی اس میں شغل رکھتے ہیں. وہ لائن ہے نا اس کے شیکسپیئر کے پلے کہ دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس، جو ان کا پلے ہے، ان کا جو ہیملیٹ جو ہے. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس لیے بین کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ایزی کر دیا کہ انہوں نے الیکشن میں یہ خان صاحب کو پیچھے رکھنا تھا، ان کی پارٹی کے ساتھ جو بھی 19-20 دھاندلی کرنی تھی ان کو سامنے نہیں آنے دینا تھا، اپنی مرضی کی حکومتیں بنانی تھیں، مرضی کے لوگ لانے تھے. سو وہ جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہو گیا. اب خان صاحب سڑکوں پہ رہیں، ریلیز ہو جائیں، باہر آ جائیں، بندے لے کے دھرنے دے کے 4 سال بیٹھے رہیں، فیئر انف، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سو جو گولز تھے، جو میتھڈ تھا انہوں نے اپلائی کیا، وہ تو انہوں نے اچیو کر لیا کہ خان صاحب کو باہر کر دیا، ان کی پارٹی کو باہر کر دیا. تو اب ان کو ضرورت نہیں رہی ٹھیک ہے جی خان صاحب کی، اب اس پہ اب بیان بھی چلائیں، تصویریں بھی چلائیں، ہم بھی شو کرتے ہیں، باتیں، نام بھی لے رہے ہیں، پہلے تو نام بھی نہیں لے سکتے تھے.